الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مفسدات کا بیان نماز کے احکام کورس جاری و ساری ہے، اور اس میں سب سے پہلے ہم نے مفسدات کا بیان شروع کیا تھا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کل تمام مفسدات کل تک کے بیان کر دیے گئے. ٹھیک ہے، تو واجبات شروع کرنے سے پہلے میں نے یہ سوچا کہ ایک جو ہے وہ جو جنرلی جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کر لیا جائے، تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے یہ 27-28 مفسدات میں آپ نے کیا سیکھا، آپ کیا سمجھے. سمجھ رہے بات کو؟ تو اس تعلق سے آج میں نے واجبات نہ شروع کر کے اور چھوٹی سی ٹیسٹ کا ارادہ کیا تھا، اور اس کے لیے آج میں نے آپ کو بلایا تھا. تو میں کچھ سوال پوچھوں گا، جس کو یاد ہو وہ ہاتھ اپنا اوپر کرے اور پھر وہ جواب دے کھڑے ہو کے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے ساری بات؟ اگر کسی بندے کو چھینک آئی، نمازی کو یا غیر نمازی کو چھینک آئی، تو چھینکنے والے نے کہا الحمدللہ رب العالمین. نماز پڑھ رہے بندے نے سنتے ہی فوراً کہا یرحمک اللہ. تو ایسی کنڈیشن میں یرحمک اللہ کہنے والے کی نماز پر کیا حکم لگے گا؟ سوال جواب دیجیے. جی حسنین بھائی جواب دیں گے. چلیے ماشاءاللہ. نماز فاسد ہو جائے گی. وجہ بتائیے. ایڈیٹ علام میں سے مفسدات میں سے ایکچولی کیا ہے؟ مفسدات میں بات کرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ایک مفسد ہو رہا ہے اس میں. چھینک کا جواب دینا. ہاں کیا ہے؟ چھینک کا جواب دینا چھینک کا جواب دینا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. ایک کلام کی قسم ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات. اچھا، ایک اور سوال پوچھتا ہوں کہ اگر کسی نے غیر نمازی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب آقا پاک کا نام آتا ہے نا تو زبان سے، جس کی روزانہ درود شریف پڑھنے کی عادت ہوگی نا، اس کی زبان سے نکل ہی جائے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اگر نماز میں ہے بندہ اور کسی دوسرے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا اور نمازی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ سوال جواب کون دے گا؟ جی حسنین بھائی سے جواب دلواتے. چلیے. نماز فاسد ہو جائے گی، وجہ بھی بتا دیجیے. کیونکہ ایک مفسدات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے تو ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا. صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی سن کر جواب میں درود شریف پڑھنا یہ مفسدات نماز میں سے ہے. یعنی باہر بھی کسی نے کہا کہ بھائی کسی نے بولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، ٹھیک ہے، اور آپ نے جو وہ جواب میں کہا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ جواب ہے، اور یہ کیا ہے؟ کلام کی قسم ہے. کسی قسم ہے؟ اب اس سے نماز کیا ہو جائے گی؟ نماز پڑھ رہے تھے مغرب کی، رمضان کا 29واں چاند تھا، باہر اعلان ہوا کہ چاند نظر آ گیا، اس میں آپ نماز میں تھے، آپ نے کہا الحمدللہ. چلو ماشاءاللہ جواب دیں گے. نماز ٹوٹ جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی. فاسد رہے گی. وجہ ایک مفسد ہے کہ ہے نا اچھی خبر سن کر الحمدللہ کہنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. سبحان اللہ بولو بھائی. ٹھیک ہے.
माशाल्लाह बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब कि खुशखबरी सुन के अगर अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो नमाज टूट जाएगी। बिल्कुल दुरुस्त कहा भाई जी। किसी को बहुत तकलीफ थी, सर बहुत दर्द कर रहा था, या जो है वो बुखार वगैरह थी बहुत, पूरा बदन जो है वो दर्द कर रहा था, नमाज में था और दर्द की वजह से आह उफ तुफ ऐसे अल्फाज निकल गए, तो उसकी नमाज का क्या हुक्म होगा, ये सवाल है। अर्शिन बताएगी बेटा जवाब। नमाज फासिद हो जाएगी वजह बताइए। क्योंकि वो एक मुफसिद में से, अगर दर्द या मुसीबत की वजह से लफ्ज़ आ उफ निकल गए तो नमाज फासिद हो जाएगी। ये सुभान अल्लाह, तकलीफ वगैरह की वजह से अगर ऐसा होता है तो नमाज फासिद हो जाती है। ठीक है, कुरान शरीफ सामने मेहराब और उसके ऊपर कुरान शरीफ लिखा हुआ है, आप नमाज पढ़ रहे थे, सूरह फातिहा पूरी हुई तो आपने हल्की से नजर ऊपर उठाई, ऊपर ही कुरान शरीफ लिखा था, आप देख देख के पढ़ने लगे। यासीन शरीफ लिखी हुई थी तो आपने वलद्दालीन के बाद यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम आप देख देख के पढ़ने लगे, बराबर। तो ऐसी नमाज पर क्या हुक्म लगाएंगे, रहीन बताएगी। नूरू बताइए बेटा। नमाज फासिद हो जाएगी क्योंकि एक मुफसिद है के दीवार पे से कुरान शरीफ पढ़ा तो नमाज सिर्फ दीवार पे से देखकर कुरान शरीफ पढ़ना मुश्किल है। देखकर जब बताया जा रहा हो ना तो हाजिर आ गए हैं, देख कर नमाज पढ़ना मुफसिद है क्या नहीं है? चलिए सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात। ठीक है, नमाज के बीच में नमाज पढ़ रहा था, सित्र खुल गया, ठीक है, और ये तो समझो जेंट्स के साथ तो बहुत कम ही होगा, लेकिन लड़की वगैरह के साथ यानी लेडीज़ के साथ ज़्यादा होता है ये। नमाज पढ़ रहे थे दुपट्टा पहन के, वो ऐसा कि दुपट्टा था रेशमी, ठीक है, तो दुपट्टा जो है वो सर से निकल गया, अब सर हो गया खुला। इसी हालत में जो क़याम से रुकू में चले गए, फिर इसके बाद जो है वो रुकू में या रुकू से आगे चले गए, फिर बाद में तुमने पहन भी लिया बराबर दुपट्टा, तो ऐसी कंडीशन में नमाज पर क्या हुक्म होगा? ये लेडीज का मसला है, तो जवाब भी लड़कियां ही देंगी। आप देंगे जवाब? बोलिए, लड़कों में से चले आप दीजिए जवाब। मसाइल लेडीज के है, लड़कियों के गर्ल्स के, लेकिन जवाब अल्हम्दुलिल्लाह नमाज फासिद हो जाएगी। मुफ्सियत में से है कि अगर तीन मरतबा सुभान अल्लाह कहने की मिकदार तक अगर उसके अंदर सितरा बांध लिया तो नमाज हो जाएगी, अगर नहीं बांधा तो नमाज फासिद हो जाएगी। अच्छा, शक्कर वगैरह का दाना था मुंह में और नमाज शुरू कर दी, वो दाना खुल गया, खुल के अंदर चला गया, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में नमाज का क्या हुक्म होगा? नमाज फासिद हो जाएगी। वजह बता दीजिए। अगर शुरू नमाज में कुछ मुंह में लुकमा वगैरह चला गया तो नमाज उसको दीजिए, अनवार सवाल समझे, बैठो माशाल्लाह। एक मुफसिद में से है कि मुंह में शक्कर वगैरह थी और नमाज पढ़ रहा था, लेकिन मुंह में उसके अज्जा बाकी नहीं, सिर्फ लुआब बदन में कुछ असर रह गया है, तो नमाज फासिद हो जाएगी। नमाज चालू रहेगी, फासिद नहीं होगी, फासिद नहीं होगी नमाज। मुंह में शक्कर का दाना है, मुंह में ही था ना, तो मुंह में था ना, हाँ शक्कर का दाना था तो उससे नमाज फासिद नहीं। मुंह में से ही घुल के बाहर से अगर आया
تو نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن اگر منہ میں ہی تھا تو نہیں ہوگی. اور کوئی اس میں بتانے والا؟ منہ میں شکر کا دانہ تو اس بارے میں منہ میں شکر کا دانہ ہے، برابر، شکر وغیرہ کا دانہ وہ نماز میں تھا اور وہ دانہ بھول گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. وجہ بتائیے کیا ہے مصیبت؟ شکر کا دانہ وغیرہ ہاں منہ میں تھا اور اس کے اور لعاب دہن میں اس کا اجزاء باقی نہیں تو نماز اس میں یہ نہیں ہے. یہ جو آپ بتا رہے ہو نا، وہ کیا ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے کوئی چیز دانتوں میں موجود ہے. میں بتاتا ہوں، نماز شروع کرنے سے پہلے کوئی چیز دانتوں میں موجود تھی، نگل لیا، اگر وہ چنے کے برابر تھی، اس سے زیادہ تھی، نماز فاسد، ورنہ فاسد نہیں. برابر. نیچے اس کی نوٹ میں تھا کہ نماز سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھائی تھی. میں نے شکر کا دانہ بولا ہے، میٹھی چیز نہیں کہی. نماز سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھائی تھی نماز سے پہلے. اب اس کے اجزاء یعنی اس کے پارٹیکل جو ہے چھوٹے چھوٹے، وہ منہ میں باقی نہیں، صرف لعاب دہن یعنی تھوک میں کچھ اثر رہ گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے نکلنے سے نماز فاسد نہ ہوگی. اس کے نیچے ہی ہے 20واں مفسد، منہ میں شکر وغیرہ ہو اور جو گھل جائے اور گھل کر گلے میں پہنچ جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی. تو مٹھائی الگ چیز ہے، شکر الگ چیز ہے. شکر کے دانے تھے، برابر منہ میں تھے اور وہ گھل گئے. گھل کے کیا ہوگا؟ منہ میں تو رہیں گے نہیں، کہاں جائیں گے؟ اتر جائیں گے اندر، گلے میں اترے برابر تھوک کے ساتھ، تو وہ نماز کیا ہو جائے گی؟ بولیے. ٹھیک ہے. ایک رکن میں 3 بار کھجالنے سے نماز پر کیا ہوگا؟ بولیے سب مل کے. سارے مفسدات کل میرے کو یاد چاہیے آپ سے. ٹھیک ہے، کل آپ ہوم ورک یاد مت کرنا، مفسدات یاد کرنا. تکبیرات انتقالات میں اللہ اکبر کی جگہ اکبار یا اللہ کی جگہ اللہ یا اکبر کی جگہ اکبر پڑھا، یہ زیادہ ہوتا ہے، اللہ اکبر. ٹھیک ہے، تو ایسے نماز پڑھنے سے یا یہ پڑھا اللہ اکبر تو کیا حکم لگے گا؟ وہ تو انتقالات میں تو شروع میں نہ ہوئے نا بیٹا، انتقالات میں تو بیچ میں آتا ہے، شروع تو ہو گئی. اگر تکبیر میں تکبیر تحریمہ جو شروع میں پڑھی تھی انوار، اگر شروع میں پڑھی تھی تو شروع ہی نہیں ہوئی. اگر شروع میں تکبیر شروع اگر اس میں اللہ پڑھا یا اللہ اکبر پڑھا تو نماز ہی شروع نہیں ہوئی، کیونکہ شرط اور فرض دونوں تھا، تو چالو ہی نہیں، یعنی نماز شروع ہی نہیں ہوئی. لیکن اگر انتقال میں نے بتایا تھا کہ رکوع سے سجدہ، سجدے سے رکوع، رکوع سے پھر جو ہے قیام، قیام سے جو ہے وہ پھر واپس سجدہ، ٹھیک ہے، قاعدہ، تو یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ میں جانے کے لیے تکبیر پڑھی جاتی ہے، اسے انتقال کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسی تکبیر میں غلطی ہوئی تو نماز پر کیا حکم ہوگا؟ اگر معنی فاسد تو نماز فاسد. ایسے ہی اذکار نماز میں سے کسی میں غلطی ہوئی ایسی کہ جو معنی فاسد کر دے ہوئے تو جیسے التحیات للہ، تو التحیات للہ ہے، تو التحیات کا کوئی معنی ہوتا نہیں، رائٹ، تو نماز فاسد ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کل سے واجبات شروع کرتے ہیں، اور کل واجبات شروع کرنے سے پہلے ایک کام کر لیا جائے، ان ساروں سے ایک مرتبہ مفسدات سن لیے جائے تو زیادہ اچھا رہے گا. آپ کا کیا خیال ہے؟ بولو، کل سنا دے دو مفسدات سارے ایک ساتھ، پکا؟ سلیم، حسن، سنا دے گا نا انشاءاللہ؟ کل پکے سنا دو ایک بار مفسدات، برابر ہے؟ بیٹھ جاتے کل انشاءاللہ، بیٹھ کے بات کر لیتے، کل پکے مفسدات سنا دو. اللہ تعالیٰ کہنے سنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم.